اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے چین سے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے، ان کے پاس اگر رسول بھی بھیجتے تو فرشتہ بھیجتے۔ زمین میں اگر فرشتے بستے ہوتے تو ان کے پاس جو رسول آتا وہ فرشتہ ہی آتا۔ زمین میں انسان بستے ہیں تو انسانوں کے پاس انسانی رسول بن کر آئے گا۔ وجہ انسان کو دیکھ کر اس سے تعلیم حاصل کرے گا، اور نبی کے آنے کا مقصد ہی تعلیم و تربیت ہے۔ اب فرشتہ اگر آئے، فرشتے کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی سن ہی نہیں سکتا، تو اس سے سیکھے گا کیا؟ تعلیم کیا حاصل کرے گا؟ پھر رب کائنات نے قرآن کریم میں یہ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اگر ہم فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیجتے تو اسے بھی مرد بنا کر بھیجتے، آدمی کی شکل میں بھیجتے۔ جب آدمی کی شکل میں آتا تو پھر یہی اعتراض ہوتا، یہ تو ہماری طرح انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیجا اعتراض ہے کہ انسانوں کے پاس رسول فرشتہ بن کر آئے۔ انسان جیسے ہیں تو انسانوں کے پاس انسانی فرشتہ بن کر آئے تاکہ انسان اس سے تعلیم حاصل کریں، اس سے سیکھیں۔ وہ کھانا پینا کرے گا تو انسان اس سے سیکھیں گے کہ کھانا پینا ایسے ہونا ہے۔ شادی کرے گا تو انسان سیکھیں گے شادی یوں کرنی ہے۔ زمین میں وہ دیگر معاملات کرے گا تو انسان اس سے سیکھے گا کہ ہاں یہ معاملات یوں کرنے ہیں۔ تو اس لیے انسانوں کے پاس انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گئے تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائیں، تعلیم اور معرفت حاصل کریں۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تم فرماؤ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ وہ تو یہ ہٹ درمی کا جواب تھا، وہ کہتے تھے فرشتہ کیوں نہیں رسول بن کر آتا؟ رب نے ان کو جواب دے دیا تم انسان ہو اس لیے تمہارے پاس انسانی رسول بن کر آئے۔ تو باقی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، فرمایا حبیب ان سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، رب جانتا ہے کہ میں نے جو رسالت کا حق تھا وہ ادا کر دیا ہے، تم نے اس کو جھٹلایا ہے، رب ہم دونوں کے درمیان گواہ ہے، تم نے مانا نہیں میں نے پہنچا دیا، تو رب میرے لیے کافی ہے، رب گواہ کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور ان کو دیکھتا بھی ہے۔ وہ جانتا ہے کون ہدایت پر ہے کون گمراہ ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کون ہدایت کا مستحق ہے تو اس کو ہدایت دوں، اور کون ہدایت کا مستحق نہیں اس کو ہدایت نہ دی جائے۔ وہ جانتا بھی ہے دیکھتا بھی، وہ انسان کا ظاہر بھی جانتا ہے انسان کا باطن بھی جانتا ہے، وہ اس کو عمل کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، نیت کرتے ہوئے بھی جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ راہ دے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ جس کو رب توفیق دے دے کہ یہ ہدایت پر آئے گا، اس پہ رب کا اتنا فضل ہوتا ہے کہ وہ اگر غلط بھی کرے تو تب بھی ہدایت پا جاتا ہے، جس پہ رب کا فضل ہو جائے۔ دیکھیں نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر گھر سے چلے، ارادہ کیا تھا؟ رب کا فضل ہونا تھا، گئے اس کام کے لیے تھے، دولت ایمان لے کر لوٹے۔ سبحان اللہ، یہ ہوئی نا رب کا فضل، رب کی ہدایت۔ سبحان اللہ، جس کو رب نے ہدایت دینی ہے تو رب یوں دیتا ہے، وہ الٹا بھی چلے تو رب اس کو سیدھا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جسے وہ گمراہ کرے، ہدایت کی توفیق اس سے چھین لے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایت والا نہ پاؤ گے۔ رب جس سے ہدایت کی توفیق چھین لے تو کوئی اور ایسا نہیں کہ اس کو پکڑ کے رب سے ہدایت دلوا سکے، کوئی نہیں دلوا سکتا۔ رب کی طرف سے ہدایت کی توفیق چھن جائے تو عقل و خرد کے چراغ بجھ جاتے ہیں، علم بھی حجاب بن جاتا ہے۔ ابو جہل کون تھا؟ مکہ کا مشہور و معروف عقل مند دانا انسان تھا، اس کی عقل مندی کی وجہ سے لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے، دانائی کا باپ ابو الحکم۔ لیکن اس سے ہدایت کی توفیق چھن گئی، وہی ابو الحکم ابو جہل کہلانے لگا۔ اللہ اکبر۔ رب کی طرف سے توفیق چھن جائے تو بڑے بڑے عقل مند بھی پلٹ جاتے ہیں،
اور رب کی طرف سے ہدایت کی توفیق مل جائے تو الٹا راستہ اختیار کرنے والا بھی سیدھے پہ پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ جی اللہ. رب سے پھر دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق دے. اللہ دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ تو الٹا ہی اختیار کیا تھا, جلال میں گئے تھے تلوار ننگی لے کر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخش دی. سبحان اللہ. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا, اور ہم انہیں قیامت کے دن اٹھائیں گے منہ کے بل اٹھائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھ کے میدان معاشر کی طرف جائیں گے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 گروہ ہوں گے. ایک گروہ سواروں کا ہوگا, ایک گروہ پیدل لوگوں کا ہوگا, ایک گروہ منہ کے بل چلنے والا, سر کے بل چلنے والا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں انہوں نے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی, یا رسول اللہ یہ لوگ سروں کے بل کیسے چلیں گے؟ الٹے. دنیا میں ہم تو پاؤں پہ چلتے ہیں نا, تو قیامت کے دن جب قبر سے اٹھیں گے یہ کفار اللہ تعالیٰ نے سر کے بل چلائے گا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس پروردگار نے انہیں پاؤں پہ چلایا ہے وہ سر کے بل بھی چلائے گا. قدرت رب کی ہے نا جی. پاؤں پہ چلنے کی طاقت کس نے دی؟ سانپ کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا, اس کا کوئی پاؤں ہے؟ پیٹ پہ بھاگتا ہے, ہم سے تیز بھاگتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو رب ہی توفیق دیتا ہے. دنیا میں بھی ہم دیکھیں کوئی جانور کیسے چلتا ہے, کوئی کیسے چلتا ہے, کوئی آہستہ چلتا ہے, کوئی تیز دوڑتا ہے, کوئی بھاگتا ہے, اتنے لمبے لمبے جمپ مارتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جی. تو یہ رب کی قدرت ہے کہ اس کو کس طرح چلائے. دنیا میں اس نے گوشت پوش کے گھوڑے بنا رکھے ہیں, جنت میں یاقوت اور مرجان اور پتھروں کے گھوڑے بنا دے گا. سبحان اللہ. اللہ وہ قادر مطلق ہے جی, ہر چیز پہ قادر ہے وہ. اللہ اکبر. تو جس نے دنیا میں پاؤں پہ چلایا ہے وہی میدان معاشر میں جاتے ہوئے سر کے بل بھی ان کافروں کو چلائے گا. پھر فرمایا عمیوں, اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے, وبکمن اور گنگے بنا کر اٹھائے جائیں گے, وسمن اور بیرے بنا کر اٹھائے جائیں گے. اندھے گنگے بیرے. علماء نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ دنیا میں وہ حق دیکھنے سے اندھے رہے تو قیامت کے دن رب انہیں اندھے بنا کر اٹھائے گا. حق کہنے سے گنگے رہے تو اللہ گنگے بنا کر اٹھائے گا. حق سننے سے بیرے رہے تو اللہ بیرے بنا کر اٹھائے گا. اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مروی, آپ نے فرمایا اندھے ہوں گے وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے, بیرے ہوں گے اللہ کی بات نہیں سن سکیں گے, گنگے ہوں گے اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکیں گے. یہ مطلب ہے. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ سکیں گے جس سے انہیں خوشی ہو, کوئی ایسی بات نہیں سن سکیں گے جس سے انہیں خوشی ہو, کچھ ایسا بول نہیں سکیں گے جس سے انہیں خوشی ہو. بہرحال مفسرین کرام نے لکھا ہے قیامت کے دن مختلف حالات ہوں گے ان کافروں کے. کبھی جب یہ قبروں سے اٹھ کے میدان معاشر کی طرف جائیں گے تو اس وقت ان سے یہ ساری طاقتیں سلب کر لی جائیں گی. یہ مشقت اور عذاب ہے. آنکھیں اندھی ہو گئی, زبان گنگ ہوگی کہ بول ہی نہیں سکتے, کان بہرے ہو گئے سن ہی نہیں سکتے. قبر سے اٹھ کر میدان معاشر میں اس حالت میں جمع ہوں گے. پھر میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ انہیں آنکھیں عطا فرمائے گا. قرآن کریم میں رب فرماتا ہے وَبَصَرُ كَالْحَدِيدِ, اس دن تیری آنکھیں بڑی تیز ہوں گی, سب کچھ دیکھیں گی. پھر تو وہ بھی دیکھنا عذاب کا باعث ہوگا. جتنا دیکھے گا اپنی ہلاکت ہی نظر آئے گی. اللہ اکبر. عذاب در عذاب. مَأْوَاهُمْ جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے, ہمیشہ رہیں گے اس میں. كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. اللہ اکبر. كُلَّمَا خَبَتْ, جب بھی وہ ٹھنڈی ہونے لگے گی جہنم کی آگ, زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا, ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے. اللہ اکبر. ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے. جہنم میں آگ جو ہوگی وہ جلتے جلتے اس حالت پہ پہنچ جائے گی کہ یوں لگے گا کافروں کے اب بجھنے والی ہے, اب ختم ہو جائے گی, تو عذاب سے جان چھوٹے گی. اس امید پہ ہوں گے کہ اب عذاب سے جان چھوٹے گی, آگ ختم ہونے والی ہے. اللہ کریم دوبارہ اس کو بھڑکا دے گا. اللہ اکبر. یہ ان کے عذاب میں زیادتی کے لیے, سختی کے لیے, کہ امید بندی چھوٹیں گے پھر پھنس گئے, پھر امید بندی کے چھوٹیں گے پھر پھنس گئے. تو یہ عذاب
بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اس طرح ہے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کے طفیل میدان معاشر میں سے ہی جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے.